دیکھیے، سب سے پہلے تو جو میں نے کہا ہے، میں نے کچھ ریلیجس اسکرپچرز سے پڑھ کے بولا ہے، تو اگر آپ کو آپتی جنک لگتا ہے تو وہ تو سوال ہی بدل گیا پھر، کیونکہ میں نے میری منشا نہیں ہے کہ میں کسی بھی دھرم وشیش کی کہیں پہ بھی اس کے خلاف نفرت پھیلاؤں یا انسلٹ کروں یا گالی گلوچ کروں یا پھر ماحول خراب کروں. جو لکھا ہے وہ میں نے بولا ہے، اور اگر وہ کہیں غلط ہے تو میں آپ کو آپتی جنک لگتا ہے تو پھر وہ تو میں کہوں گی کہ میں نے تو نہیں لکھا اور میں نے اپنے من سے بھی نہیں بنایا. اگر میں غلط ہوں تو میں انوائٹ کرتی ہوں کسی سینئر اسلامک کلرک کو آئیں اور بتائیں کہ میرے تتھے بیکار ہیں، میرے تتھے ٹھیک نہیں ہیں، تو میں اپنے بیان کو واپس بھی لوں گی. نوپور شرما کا پہلا اعتراض ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی. تو میں نوپور شرما کو مشورہ دیتی ہوں کہ آپ کچھ کتابوں کا مطالعہ کریں، جیسے کتاب ابن سعد کا اور کتاب مقامات کا اور مولانا نیاز احمد کی کتاب کشف الغمہ، ان کا مطالعہ کریں. ان علماء نے تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 نہیں، 9 نہیں، بلکہ 19 یا اس سے زیادہ رہی ہوگی. آپ ذرا تاریخ کو غور سے پڑھیں، غور سے سنیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہیں 25 برس کی عمر میں، جب آپ اسلم کی عمر 25 برس کی تھی، اور اپ ٹو 50 جب نبی اسلم 50 سال کے ہوتے ہیں اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے. اور نبی اسلم کی 6 اولاد تھی، 2 چونکہ بچپن میں ہی فوت ہوئی تھی، اب چھوٹی 4 بچیاں تھیں. چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پروردگار نے ان کو منتخب کیا اپنی نبوت کے لیے، تو ان کا جو دین کا کام تھا، دین کی تبلیغ تھی، اس کی بہت مصروفیات رہتی تھی. اب حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بچوں کو سنبھالنا، گھر کو دیکھنا اور پھر دین کی تبلیغ، یہ تھوڑا سا دشوار ہو گیا تھا. اسی کیفیت کو بھانپ کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مشورہ دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں نہیں کرتے، جو آپ کے گھر بار کو بھی دیکھے، آپ کے بچوں کو بھی سنبھالے. تو نبی اسلم کہتے ہیں کہ کیا ہے کوئی آپ کی نظر میں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جی 2 عورتیں ہیں میری نظر میں. ایک حضرت سودا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وڈو ہو چکی ہیں، یعنی ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور دوسری حضرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے اس بات کو ذرا غور سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کہتی ہیں کہ ایسی آپ کیوں نہیں شادی کرتے، ایسی عورت سے جو آپ کے گھر بار کو بھی سنبھالے، بچوں کو بھی دیکھے. تو کیا پھر حضرت خولہ حضرت عائشہ جو اس وقت 6 سال کی ہوتی، کیا یہ مشورہ دیتی کہ آپ 6 سال کی بچی کے ساتھ شادی کریں؟ کیسے ایک 6 سال کی بچی گھر سنبھال سکتی ہے، کیسے بچوں کو سنبھال سکتی ہے؟ انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر سے بڑے تھے، اگر حضرت عائشہ 6 سال کی ہوتی. اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں اور ان کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رشتے کے بارے میں بات کرتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ہم نے تو حضرت عائشہ کا رشتہ کئی برس پہلے طے کیا ہوا ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق وہاں جاتے ہیں اور ان سے اس رشتے کے بارے میں جو ہو چکا تھا فکس پہلے ہی بات کرتے ہیں، لیکن اب وہ اس رشتے کو یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ دیکھیں اب تو آپ گمراہ ہو گئے ہیں، یعنی آپ اسلام قبول کرے ہیں تو ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے. اس کے بعد اب یہاں دیکھیے، یہاں ذرا آپ غور سے تاریخ کو پڑھیں. کیا 6 سال کی بچی کا رشتہ کئی برس پہلے کہیں طے ہوا ہوگا 6 سال کی بچی کا؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد حضرت خولہ حضرت سودا کے گھر جاتی ہے، ان کو رشتے کے بارے میں کہتی ہے اور وہ مان جاتی ہے. اس کے بعد نبی اسلم ان سے شادی کرتے ہیں، اور اس شادی کے بعد نبی اسلم 5 سال کے بعد پھر حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرتے ہیں. اب آپ خود سوچیں ذرا
کیسے ممکن ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہے ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ ہو؟ دوسرا جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے کہ لکھا گیا ہے کہ زمین جو ہے فلیٹ ہے۔ دیکھیں، میں نوپور شرما کو مشورہ دیتی ہوں کہ آپ سورہ نازعات کو پڑھیں۔ سورہ نازعات ہے قرآن میں، آیت نمبر 30 کو پڑھیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر اس نے زمین کو بیضوی یعنی شتر مرغ کے انڈے کی شکل دی۔ دیکھیے، آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ زمین جو ہے یقیناً سفریکل شیپ کی ہے، اور قرآن کریم میں آپ اس آیت کو دیکھیں گے، اس بات کو دیکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس پر تحقیقات کریں تو آپ استنبول فیکلٹی آف تھیولوجی کے مرحوم ایچ بی کینٹے اور ڈاکٹر علی اوزک کی تفاسیر کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کو مزید جانکاری ہوں گی اس آیت کے بارے میں، اس آیت کے حوالے سے۔ تیسرا اعتراض جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ اڑنے والا گھوڑا، یعنی انہوں نے تنزیہ طور پر بتا دیا کہ آپ کے پیغمبر وہ ہے جنہیں اڑنے والا گھوڑا جو ہے دیا گیا۔ دیکھیے، جو ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج جب انہوں نے کیا تو ان کو ایک ٹرانسپورٹ دیا گیا، جس ٹرانسپورٹ کو ہم براق کہتے ہیں۔ تو براق جو ہے یہ برق سے نکلا ہے، اور برق کا مطلب عربک میں لائٹننگ ہے۔ لائٹننگ یعنی براق کہیں گے ہم اس شے کو یا اس چیز کو جو سپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے چلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سپیڈ آف لائٹ کی جو ہے رفتار 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ہے، یعنی سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں اس زمین کا 7 مرتبہ چکر لگا سکتی ہے۔ یہ رفتار ہے سپیڈ آف لائٹ کی، اور براق جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں، اسی شے کو، اسی ٹرانسپورٹ کو جو سپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے چلے۔ اسی لیے تو ممکن ہوا کہ ایک ہی رات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج طے کیا۔ امید ہے آپ کی جو تینوں الجھنیں تھی سلجھ گئی ہوں گی۔